أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، الجہاد فی سبیل اللہ اور الانفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، یہ 3 ابواب میں مفصل بیان ہوا۔ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے جو آیت نمبر 97 سے 176 تک، جس میں دوسرا مقصد اثبات الرسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں پر دلائل کا انداز تو نہیں ہے لیکن ان کا دفاع کیا گیا ہے۔ مخالفین اور معترضین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہم نے 7 اعتراضات تو مکمل پڑھے ہیں۔ 8واں اعتراض تحویل قبلہ پر تھا۔ یہ پہلا اعتراض جبریل کے آنے پر کہ آپ کے پاس وہی جبریل لاتا ہے، ہم اس لیے آپ کو نہیں مانتے، تو اس کا جواب، اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ دوسرا اعتراض حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ آپ اسے نبی کہتے ہیں حالانکہ وہ تو جادوگر تھے، ساحر تھے، تو اس کا جواب دیا گیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہ تیسرا اعتراض، آپ جادو کو کفر کہتے ہیں حالانکہ اس پر تو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، تو اس کے 2 جوابات دیے گئے کہ سرے سے وہ جادو لائے نہیں تھے اور اگر لائے تھے تو وہ للامتحان تھا۔ چوتھا اعتراض، آپ ہمیں صحیح الفاظ سے منع کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ مشتبہ الفاظ نہ کہو بلکہ صاف الفاظ کہا کرو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یہ 5واں اعتراض نسخہ پر کہ آپ خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان ہیں، کہ آپ خود اپنے دین میں مضطرب اور پریشان ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی تابعداری کیسے کریں؟ اس کا جواب، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں اسی کو فالو کرنے والا ہوں۔ چھٹا اعتراض، آپ اللہ کے نائب اور چہیتے نہیں مانتے، اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ 7واں اعتراض، اگر آپ حق پیغمبر ہیں تو آپ کی رسالت پر اللہ ہم سے خود ہم کلام ہو، اس کا جواب، یہ خواہش تم سے پہلے امتوں کی بھی یہ خواہش تھی، جس طرح ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی گئی، تم لوگوں کو بھی اللہ براہ راست نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتا ہے اور اس کی اطاعت ساروں پر لازم ہوتی ہے۔ پھر 7ویں اور 8ویں اعتراض کے مابین 3 اہم باتیں ذکر کی گئیں۔ بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فی، دوسری بات، یہ آخری پیغمبر تمہارے آباء و اجداد کی دعا ہے، کیوں اس سے انکار کرتے ہو؟ اور تیسری بات، توحید تمام انبیاء علیہ السلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے، خصوصاً تمہارے آباء و اجداد نے اس پر وصیت کی ہے، کیوں توحید سے منہ پھیرتے ہو؟ سیقول الصفحاء سے 8واں اعتراض ہے تحویل قبلہ پر کہ آپ کبھی ایک جانب رخ کرتے ہیں کبھی دوسری جانب، اس کا جواب، قل للہ المشرق والمغرب، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں کہ اللہ مجھے جس جانب رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں میں کوئی یہ اپنی منمانی تو نہیں کرتا۔
کہ پیغمبر کے فعل پر اعتراض کرنے والوں کو سفہا اور بے وقوف کہا گیا، اور جن لوگوں نے بلا چوں چرا ان کی اطاعت کی تو قرآن نے انہیں امتن وسطن قرار دیا۔ تحویل قبلہ کی 4 حکمتیں یہ ذکر کی گئیں۔ لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، دوسری کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری ویسے بھی ہرگز نہیں کرنے والے، خواہ آپ جو دلیل بھی لے آئیں ان کے پاس۔ تیسری حکمت لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور چوتھی حکمت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ 4 حکمتیں یہ ذکر کی گئیں، اور اسی کے دوران بعض اصول بھی ذکر کیے گئے جو ہم نے اس سے مستنبط کیے تھے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء میں ہم نے 2 توجیحات ذکر کی تھی، ایک جمہور مفسرین کا اور ایک مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا قول، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل وہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ کل والے سبق میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اس میں امور مصلحہ للتثبت ذکر کیے گئے، یعنی مبلغ کو کہ استقامت اختیار کرنے کے لیے یہ ذکر کیا گیا کہ تم اللہ سے دین پر جم جانے کے ذریعے، استقامت کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت یہ بیان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، خصوصاً وہ سنت کہ جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اور اس کے مقابل میں بدعات جو ہے وہ رائج کر دی گئی ہوں، تو ایسے میں انسان کا دل جو ہے وہ خفا ہوتا ہے، انسان پر پریشانی آتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم لوگ صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور دین پر استقامت اختیار کرو اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ تمہارا دل وہ مستحکم رہے گا، تمہارا دل جو ہے وہ مستقیم رہے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ربط جو ہے اس کا ماقبل کے ساتھ کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈٹے رہو، پیغمبر کی اتباع پر ڈٹے رہو، اس راہ میں اگر قتل بھی کیے جاؤ تو یہ موت بیکار اور عبث موت نہیں ہے، کیونکہ اتباع رسول کا مضمون چل رہا ہے، تو اتباع رسول پر ڈٹے رہو، اس راہ میں اگر قتل بھی کیے جاؤ تو یہ موت بیکار اور عبث موت نہیں ہے بلکہ یہ شہادت کی موت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ماقبل کے ساتھ یہ ربط ہے کہ پھر یہ آیات شہداء کے متعلق بھی ہے، اور اس میں شہداء کے حوالے سے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو انہیں آپ بیکار مردہ جو ہے وہ نہ کہیں، بلکہ وہ اللہ کے دربار میں وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو لمن کہ ان لوگوں کے بارے میں یقتل فی سبیل اللہ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یہاں مراد دین ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کی راہ میں، تو نہ کہو انہیں امواتن، امواتن عبث مردے، بیکار مردے۔ ولا تقولوا، اور مت کہو لمن ان لوگوں کے بارے میں یقتلو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے دین میں، امواتن، کیونکہ اگر آپ امواتن کا معنی یہی کرتے ہیں کہ انہیں مردے نہ کہو، تو یقتلو جو شخص قتل کر دیا جائے، اور قتل کیے جانے والے شخص کو یعنی جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو لا محالہ وہ میت ہی بن جاتا ہے، کیونکہ جس بدن میں روح نہیں ہوتی تو اسے میت ہی کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امواتن بیکار مردے، عبث مردے،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جی اور مت کہو لمن ان لوگوں کے بارے میں یقتلو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے دین میں، کہ اموات بیکار مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک قید نہیں ہے، وہ سورہ آل عمران میں ہے، لیکن ہم یہاں پہ معنی پورا کریں گے۔ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں کہ اپنے رب کے ہاں، یہ قید بھی لگا سکتے ہیں جس طرح قرآن نے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں یہ قید لگائی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں آخرت کے اعتبار سے، کہ آخرت کے اعتبار سے وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم لوگ شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بِحَيَاتِهِمْ لیکن آپ لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی آپ لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ یہاں پہ دو چیزوں کے درمیان فرق جو ہے یہ کرنا، بلکہ تین الفاظ ہیں، تین الفاظ کے درمیان فرق کرنا یہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو آیت کے معنی کی سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ لفظ ذکر کیا گیا یقتلو، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یقتلو جو قتل کیا جائے، مقتول، ایک لفظ ہے مقتول، دوسرا لفظ ہے یہاں پہ اموات، اموات یہ جمع ہے میتن کی، میت، میت مقتول، اور تیسرا لفظ ہے مجروح۔ یہ تین الفاظ ہیں۔ مجروح وہ ہے کہ جسے زخمی کر دیا جائے، بدن لہو لہان ہو، خون بہے اس سے، لیکن ابھی روح اس میں باقی ہے اور روح اس سے نہیں نکلی، اسے کہتے ہیں مجروح، جس کو ہم عام طور پہ زخمی کہتے ہیں۔ جی ایک ہے میت، میت وہ ہے کہ جس سے روح نکلی ہوتی ہے لیکن اس کا جسد، بدن صحیح سالم ہوتا ہے، یعنی بدن پہ کوئی زخم وغیرہ وہ نہیں لگا ہوتا۔ جیسے مثلا کوئی شخص اپنے بستر پہ مر جائے اور اپنی چارپائی پہ اسے موت آ جائے، جو عام طبعی موت ہوتی ہے۔ ایک ہے مقتول، مقتول وہ ہے کہ جس سے روح بھی نکلی ہوتی ہے اور اس کا بدن بھی چھلنی ہوا ہوتا ہے اور اس کا بدن بھی زخمی ہوا ہوتا ہے، وہ ہے مقتول، جسے قتل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ اس آیت کو یہ کہتے ہوئے اپنی دلیل بناتے ہیں کہ شہید کو میت یعنی مرا ہوا یا مردہ نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو اس معنی میں لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ شہید کو میت یعنی مرا ہوا یا مردہ نہیں کہنا۔ اسے آسان جواب دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میت نہیں ہے بلکہ مقتول ہے۔ شہید کہ جس شخص کو قتل کیا جائے تو میت اور مقتول میں فرق ہے۔ میت وہ ہے کہ جس سے روح نے پرواز کی ہوتی ہے، روح نکلی ہوتی ہے، لیکن اس کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، اور ایک ہے مقتول، شہید کو مقتول کہا گیا ہے، اور مقتول وہ ہوتا ہے کہ جس سے روح بھی نکلی ہوتی ہے اور اس کا بدن وہ بھی لہو لہان ہوتا ہے، اس کا بدن بھی چھلنی ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ میت نہیں ہے بلکہ مقتول ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس آیت میں اسے مقتول ہی کہا ہے۔ یقتلو وہ جو قتل کیا جائے، وہ جو قتل کیا جائے۔ پھر اسی آیت کو مجھ سے ایک شخص نے پوچھا، یہ آیت شہداء کی حیات کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، اور پھر شہداء سے آگے چونکہ پیغمبروں کا مقام وہ شہید سے بھی زیادہ بلند اور ارفع ہوتا ہے، تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی حیات النبی کے متعلق کیا رائے ہے؟ حیات النبی یعنی پیغمبروں کی حیات، مرنے کے بعد پیغمبروں کی حیات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
تو میں انہیں بڑا آسان جواب دیتا ہوں کہ اس مسئلے کے متعلق میری رائے وہی ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن نے کیا کہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں لیکن تمہیں اس زندگی کے متعلق شعور نہیں ہے۔ شعور یہ حیوانات میں ہوتی ہے، جانوروں میں۔ قرآن نے یہاں پہ جانوروں جتنی سمجھ بھی وہ ہم سے، کیونکہ جانور وہ قبر کے عذاب کو وہ سمجھتے ہیں۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر جو قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے تو اسے سوائے ثقلین کے، ثقلین یعنی انس و جن کے، اسے تمام مخلوق سنتی ہے۔ تو ہمیں جانوروں جتنا شعور بھی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس زندگی کے متعلق حیوانوں جتنی سمجھ بھی نہیں، حیوانات جتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے تو اس میں گفتگو کرنے اور پھر اسے اختلافی مسئلہ بنانے اور معرکۃ الآراء مسئلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس مسئلے کو بھی اس ملک میں لوگوں نے ایک دوسرے پر یہ کفر کے فتوے لگانے کا ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی قرآن مجید نے ہم سے شعور یعنی جو ظاہری سمجھ بوجھ ہے اس کی نفی بھی کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، شعور حیوانات میں ہوتی ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تم حیوانوں جتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے، یعنی حیوانات پھر بھی وہ قبر کے عذاب کو وہ سمجھتے ہیں لیکن تمہیں اتنا بھی شعور جو ہے وہ حاصل وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ قرآن نے کہا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں کہ اپنے رب کے ہاں۔ یاد رکھیں اس دنیا کے اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اعتبار سے ان پر موت آ چکی ہے اور اس دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہیں۔ یہ آخرت کے اعتبار سے قرآن نے انہیں احیاء اور زندہ کہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر یہ قرآن مجید کی آیت دیکھ لیں۔ قرآن مجید نے خود یہ قید ذکر کی ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں پہ بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، امواتن عبث مردے، بیکار مردے، بل احیاء یعنی ان کی یہ موت بیکار نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قیمتی حیات انہیں مل گئی ہے۔ بظاہر دنیا کی زندگی سے تو وہ محروم ہو گئے لیکن انہیں ایک ابدی حیات اور ایک ابدی زندگی وہ اللہ کے ہاں وہ مل گئی ہے۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، کہ اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ رزق جو ہے وہ دنیاوی رزق نہیں ہے بلکہ وہ رزق وہ برزخی رزق ہے، وہ اخروی رزق ہے، اسی طرح وہ حیات وہ بھی دنیاوی حیات نہیں ہے بلکہ وہ برزخی حیات ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی یہ کہا جاتا ہے۔ مشہور عالم اور مشہور فقیہ اور بہت بڑے عالم ہیں امام سرخسی، جو 483 ہجری میں وفات پائے ہیں، کہ انہوں نے ان دو آیات کو، سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران کی یہ آیت 169، انہی دو آیات کو دلیل بنایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں شہید کے بارے میں، وَالشَّهِيدُ حَيٌّ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، شہید جو ہے وہ زندہ ہے کہ آخرت کے احکام میں، یعنی آخرت کے اعتبار سے شہید زندہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی آیت کو سورہ آل عمران کی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، کما قال تعالی بل احیاء عند ربہم، یعنی عند ربہم سے مراد یعنی فی احکام الآخرہ، اسی لیے میں نے وہاں پہ ایک معنی کیا بلکہ وہ زندہ ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ آخرت کے اعتبار سے وہ زندہ ہے، دنیا کے اعتبار سے
وہ مردہ ہیں اور ان پر موت آ چکی ہے۔ اور پھر امام سرخسی فرماتے ہیں فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، جہاں تک دنیا کے احکام کا تعلق ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے، فَهُوَ مَيِّتٌ، شہید وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں یقسم میراثہ، اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر وہ دنیا کے اعتبار سے زندہ ہوتا تو یاد رکھیے دنیا میں ایک شخص چارپائی پر سال ہا سال پڑا رہتا ہے، لیکن جب تک اس کی روح اس میں موجود ہوتی ہے تو اس کا مال اور اس کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں کی جاتی۔ تو اگر شہید وہ زندہ ہوتا تو پھر اس کی میراث کیوں تقسیم کی جاتی ہے؟ اس کے ورثاء میں یقسم میراثہ، اس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے۔ وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة، اور عدت گزرنے کے بعد اس کی بیوی وہ نکاح کرتی ہے دوسرے شخص کے ساتھ۔ تو اگر شہید وہ زندہ ہوتا تو کیا ایک زندہ شخص جب اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا نہیں ہے، نہ طلاق دی ہے اور نہ وہ مر چکا ہے اور نہ وہ بیوہ بنی ہے، تو کیا اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ کوئی نکاح کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص؟ لیکن شہید کی بیوی وہ عدت گزرنے کے بعد دوسرے شخص کے نکاح میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہید دنیا کے اعتبار سے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ میت ہے۔ وہ فریضۃ الصلاۃ علیہ من احکام الدنیا، اور اس پر جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ، یہ بھی دنیا کے احکام کا، یعنی ایک شخص پر جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردہ ہے۔ فَكَانَ فِيهِ مَيِّتًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، اسی وجہ سے وہ میت ہے کہ اس پر نماز جنازہ وہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح یہی بات انہوں نے اپنی دوسری تصنیف میں بھی کی ہے، شرح السیر الکبیر میں، کہ وَمَن يَقُولُ مِنْهُمْ إِنَّ الشَّهِيدَ حَيٌّ بِالنَّصِّ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن میں نص ہے اور آیت ہے وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْحَيِّ، اور زندہ پر نماز نہیں پڑھی جاتی نماز جنازہ، فَهَذَا ضَعِيفٌ، تو یہ بات کمزور ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ حَيٌّ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، شہید جو ہے وہ احکام آخرت کے اعتبار سے وہ زندہ ہے۔ فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَهُوَ مَيِّتٌ فِي حَقِّنَا، اور جہاں تک دنیا کے احکام کا تعلق ہے تو وہ ہمارے حق میں وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ یقسم میراثه وَيَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ أَن تَتَزَوَّجَ بَعْدَ انقضاء العدة، اور اس کی بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کرے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا، اور مردہ پر جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یہ دنیا کے احکام میں سے ہے۔ ہاں البتہ شہید کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ، ہاں البتہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لِيَكُونَ مَا عَلَيْهِ شَاهِدًا لَهُ عَلَى خَصْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اپنے دشمن پر بروز قیامت انہی کپڑوں اور اسی خون کے ساتھ جو ہے وہ اس پر بروز قیامت کو گواہی دے۔ یہی بات امام کاسانی نے بھی کی۔ امام کاسانی بہت بڑے عالم ہیں احناف میں سے، ان کی وفات ہے 587 ہجری 587۔ یہی بات امام سرخسی کی جو انہوں نے المبسوط میں کی ہے، یہی بات امام کاسانی نے بھی کی ہے۔ انما وصفهم بالحیات، جو قرآن مجید نے جو شہیدوں کو حیات کہا ہے، احیاء کہا ہے، فی حق احکام الآخرہ، تو یہ آخرت کے احکام کے اعتبار سے۔ الا تری الی قوله تعالی، کیا تم اللہ کے اس قول کو نہیں دیکھتے قرآن میں بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ انہیں وہ اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ زندہ ہیں، یعنی اپنے رب کے ہاں کیا مانا کہ وہ احکام آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فاما فی حق احکام الدنیا، جہاں تک کہ دنیا کے احکام کے اعتبار سے ہے تو فالشہید میت، شہید جو ہے وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ یقسم مالہ، اس کا مال تقسیم کیا جاتا ہے، اور مال کا تقسیم کیا جانا یہ کسی کے مردہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ مال کسی کی زندگی میں ہی تقسیم نہیں کیا جاتا اس کے ورثاء کے درمیان۔ وَتُنْكَحُ امْرَأَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، اور عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ نکاح کرتی ہے۔ وَوُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا، اور یہی بات انہوں نے بھی کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ شہیدوں کے بارے میں قرآن نے جو یہ کہا ہے تو بعض لوگ اس حوالے سے یہ
غلطی کھا جاتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو. یاد رکھیں یہ عبث مردے نہیں ہیں، بیکار مردے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنی زندگی ایک مقصد پر گنوائی ہے، ایک مقصد پر قربان کی ہے، تو یہ عام مردوں کی طرح انہیں نہ سمجھو، بلکہ انہیں آخرت میں ایک بہترین زندگی اس کے عوض اور اس کے بدلے میں جو ملی ہے، جو بہت بڑی زندگی ہے اور بڑی اچھی زندگی ہے. اسی پر اگر ہم مزید جو ہے وہ وضاحت کریں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے نیچے، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے نیچے کہ اگر آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں، تفسیر ابن کثیر کا، تو انہوں نے شہداء کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے نیچے بڑی اچھی وضاحت کی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، اور انہوں نے وہ تمام روایات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. اچھا، سب سے پہلے یہ جو ہم نے معنی کیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو تفسیر منسوب ہے جس کو تنویر المقباس کہا جاتا ہے، تو انہوں نے معنی کیا ہے امواتن کسائر الاموات، یعنی انہیں ایسا مردہ نہ کہو جس طرح دیگر مردوں کو تم لوگ مردہ کہتے ہو، یعنی یہ دیگر مردوں کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن کثیر نے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے نیچے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں ہے، دراصل یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. مسروق یہ تابعی ہے، عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد ہے. مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیت بالکل ایک ہی جیسی آیت ہے، تو یہ یوں کہہ لیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ صحابی سے منقول ہے. مسروق کہتے ہیں، تابعی ہیں، سألنا عبداللہ عن هذه الآیہ، ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس آیت کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں تو وہ سبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں. جوف یعنی پیٹ، ٹھیک ہے. یا حدیث میں دوسرا لفظ جو ہے وہ حواسل بھی آتا ہے، حواسل. حواسل پشتوں میں یہ حوصل کی جمع ہے. حوصل یہ جہاں پہ پرندوں کی جو گردن ہوتی ہے تو گردن کے نیچے، پشتوں میں ہم اس جگہ کو پشتوں میں ججورا کہتے ہیں، ججورا. تو یہ جوف عربی میں سے کہتے ہیں، یا دیگر روایت میں حواسل آتا ہے. شہداء کی روحیں جو ہوتی ہیں تو وہ سبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ معدے سے اوپر جہاں پر پرندے غذا کو جہاں پہ وہ خزانہ کرتے ہیں اور جہاں پہ وہ جمع کرتے ہیں، اور یہ یعنی گردن کے نیچے اس جگہ کو وہ ابھارتے ہیں، تو اسی جگہ کو حواسل اور عربی میں جوف کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں وہ سبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اور ان پرندوں کے لیے اللہ نے ایسی قندیلیں، ایسے یعنی جس میں جھولے جو ہیں وہ اللہ نے لٹکائے ہیں، معلقۃ بالعرش، جو عرش سے نیچے لٹکائے گئے ہیں. تسرح من الجنت حیث شاءت، اور جنت میں وہ پھرتے رہتے ہیں جہاں پہ ان کی مرضی ہو، پرندے اڑتے رہتے ہیں. ثم تأوی الی تلک القنادیل، اور پھر انہی جھولوں میں وہ آتے ہیں وہاں پہ. فاطلع الیہم ربہم اطلاعہ، تو اللہ نے ان سے پوچھا، ان شہیدوں سے
فقال هل تشتهون شيئا، کوئی چیز چاہتے ہو مزید، کوئی نعمت؟ تو وہ کہتے ہیں ای شیء نشتہی، اے اللہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم چاہیں اور جس کی ہم تمنا کریں، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، اور ہم تو جنت میں جہاں کہیں پھرنا چاہیں تو اے اللہ ہم پھر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سے یہ سوال 3 مرتبہ پوچھا، هل تشتهون شيئا، کوئی چیز چاہتے ہو، کوئی نعمت چاہتے ہو، کسی چیز کی کمی؟ فلما رأوا، پھر جب شہیدوں نے دیکھ لیا کہ انہم، کہ اللہ جو ہے وہ برابر ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ انہیں چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنی کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، تو شہید کہتے ہیں یا رب، اے ہمارے رب، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں واپس کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت سے وہ روح وہ نکل گئی ہوتی ہے، وہ اس کے بدن میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شہید کی روح جو ہے وہ بھی اس کے بدن میں نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود، اور ان آیات کی تفسیر بھی ہے۔ تابعی نے عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق پوچھا، اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں کی طرف لوٹا دے، ہماری بدنوں کی طرف واپس کر دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں، یعنی ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم تمہاری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر نے ایک روایت یہ ذکر کی ہے۔ دوسری روایت ابن کثیر نے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے تحت، اور یہ بڑی کمال کی روایت ہے اور حدیث ہے۔ دراصل یہ روایت حدیث کی کتاب مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل نے جو احادیث کا مجموعہ وہ جمع کیا ہے۔ ابن کثیر جب اس روایت کو ذکر کرتے ہیں تو اس روایت کی سند کے متعلق ابن کثیر فرماتے ہیں وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَظِيمٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی صحیح سند ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سند ہے، اور عزیز، اور یہ ایک بہت نادر سند ہے، نادر عزیز نادر سند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اجتماع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ میں سے اس سند میں 3 امام آئے ہیں، 3 امام جمع ہوئے ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، 3 امام اس کی سند میں جمع ہیں۔ تو یہ بڑی ایک ایسی سند ہے کہ سلسلۃ الذھب ہے، یہ سونے کی ایک زنجیر اور سونے کی سند ہے۔ اور پھر انہوں نے وہی حدثنا امام احمد ابن حنبل وہ امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل امام شافعی سے روایت کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں، تو امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، وہ امام شافعی سے روایت کرتے ہیں۔ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ امام مالک سے، اور اسی طرح یہ روایت جاتی ہے اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی روایت جو ہے وہ شہیدوں کے متعلق تھی، اور یہ عام مومن کے حوالے سے ہے کہ مومن کی روح کو اللہ جنت میں کون سی شکل دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما نسمۃ المؤمن طائر، نسمہ روح کو کہتے ہیں، کہ بے شک مومن کی روح جو ہے طائر، اسے اللہ ایک پرندے کی شکل دے دیتا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں طیر خضر، سبز پرندے، اور عام مومن کی روح طائر، اسے ایک پرندے کی شکل دے دیتا ہے۔ یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے باغات میں، جنت کے درختوں میں سے وہ کھاتا ہے۔ اور حدیث کے اس آخری جملے کی جانب ذرا غور کریں، حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ اس روح کو اللہ اس مومن کے بدن کی طرف بروز قیامت ہی لوٹائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن کی روح بھی اس کے بدن میں نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں مومن کی روح کے ساتھ جنت میں جو معاملہ کیا جاتا ہے
تو اس کا اثر اس مومن کا بدن جہاں کہیں پہ بھی پڑا ہوا ہو، خواہ وہ قبر میں دفنایا گیا ہو، خواہ وہ قبر میں وہ مٹی ہو گیا ہو، خواہ کسی بھی شکل میں وہ بدن جو ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہو، تو یاد رکھیں اسے وہ اثر پہنچانے میں اللہ قادر ہے. یا اگر مثلا کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے، تو اسے اس کی روح کو جو عذاب ہوتا ہے تو اس کا اثر پہنچانے پہ اللہ قادر ہے. جہاں کہیں پہ بھی اس کے وہ ذرات پڑے ہوئے ہیں تو اللہ اسے وہ اثر پہنچانے پہ وہ قادر ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کے دین میں، امواتن بیکار مردے، وہ بیکار مردے وہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں آخرت کے اعتبار سے، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ولکن لا تشعرون بحیاتہم، لیکن تم لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. ویسے قرآن میں ایک شہید، ذرا اس کی مثال بھی دیکھ لیں، میرے خیال میں وہ زیادہ واضح رہے گا. سورہ یاسین آپ میں سے بیشتر لوگ وہ پڑھتے رہتے ہیں. سورہ یاسین ذرا دیکھ لیں، 23واں پارہ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، سورہ یاسین آیت نمبر 22 سے دیکھ لیں. بلکہ یہ صاحب یاسین کا واقعہ ہے کہ جنہیں ان کی قوم نے شہید کیا ہے. قرآن نے یہ شہید کی ایک مثال دی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ ان کا بیان ہے، ان کی تقریر ہے. اور کیا ہے میرے لیے کہ میں عبادت نہیں کرتا اس ذات کی، کہ قوم سے وہ کہتا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بناؤں اس کے بغیر آلِهَةً، دیگر مددگاروں کو، دیگر حاجت رواؤں کو. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر ارادہ کرے مجھ پر مہربان ذات، بِضُرٍّ، معمولی سی تکلیف کا، مجھے اگر اللہ معمولی سی تکلیف کا ارادہ فرمائے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو فائدہ نہیں دے سکتے مجھے کہ ان آلہہ کی شفاعت اور ان مددگاروں کی سفارش، شیئا، کوئی بھی، ان کی سفارش میرے کسی کام کی نہیں آنے والی. ولا ينقذون، اور نہ ہی مجھے چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں انہی لوگوں کی سفارش اس کا امیدوار بنوں اور میں ان سے مدد مانگوں تو بے شک میں اذن اس وقت لفی ضلال مبین، صریح گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، فاسمعون، تو میرا یہ اعلان سنو، یعنی میں اپنے رب کی وحدانیت پر ایمان لا چکا ہوں. جب قوم نے ان کی توحید کی یہ بات سنی اور یہ دعوت سنی تو انہوں نے آنن فانن ان کے ہاتھ میں پتھر تھے، یہاں پہ یہ واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور آنن فانن انہیں شہید کر دیا. اب ان کا بدن جو ہے وہ نیچے پتھروں کے نیچے وہ پڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان پر پتھروں کے انبار جو ہے وہ اوپر سے پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کہا گیا قیلا، تو کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے. اب یہاں پہ اگر آپ کسی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہاں پہ ان کو شہید کیا گیا ہے اور ان کا بدن جو ہے وہ پتھروں کے نیچے لہو لہان پڑا ہے، قتل کیا گیا ہے، انہیں تو شاید کسی نے دفنایا تک نہ ہو. لیکن اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے، کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں کون سی چیز داخل ہوئی ہے؟ وہ اس کی روح ہے، وہ اس کی روح ہے. جو قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم، سورہ بقرہ میں کہا گیا بل احیاء، سورہ آل عمران میں قید لگائی گئی بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے ہاں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عند ربہم اپنے رب کے ہاں کہاں زندہ ہے؟ تو یہاں پہ قرآن نے شہید کی مثال دی ہے کہ اپنے رب کے ہاں ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ.
یعنی یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے کہ جنت میں اس کی روح داخل ہوئی ہے۔ قیل ادخل الجنہ، تو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال، تو کہا صاحب یاسین نے، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی، توحید کی قدر و قیمت وہ جانتی ہوتی کہ اس توحید کے ماننے پر اللہ انسان کو کتنا بڑا مقام دے دیتا ہے اور انسان کو کیا ملتا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، بلکہ وہ زندہ ہیں آخرت کے اعتبار سے، لیکن تم لوگ ان کی زندگی کا شعور وہ نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔